ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی زیادہ خاص، طاقتور اور پاورفل وظیفہ۔ آپ کی کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار بڑا ہو جائے، میرا کاروبار اتنا زیادہ بڑا ہو جائے کہ میں ایک اچھا بزنس مین بن جاؤں، تو انشاءاللہ اس عمل کو اس طریقے پر کر لینا جس طریقے پر میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کا پورا طریقہ سن کر اسی طرح سے آپ عمل کر لینا، انشاءاللہ آپ بہت جلد بزنس مین بن جائیں گے۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے پاس خوب پیسہ دولت آ جائے، خوب روپیہ آ جائے، آپ دولت کے خواہش مند ہیں، تو آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو اسی طریقے پر کر لینا جو طریقہ میں اس عمل کا، اس وظیفے کا بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس پیسے کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے وہ پریشانی جلد سے جلد ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آن پڑی ہے، وہ آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی جلد وہ مصیبت ٹل جائے، آفت و بلیات میرے گھر سے ٹل جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو اسی طریقے پر کر لینا جس طریقے کو میں آج بتانے والا ہوں۔ اس کا طریقہ سمجھ کر اسی وظیفے کو پورا مکمل کر لینا، انشاءاللہ آپ کے گھر سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی آج منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ اس کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کی چاہت ہے کہ آپ بڑے بنگلے میں رہیں، بڑا بنگلہ رہیں، اور گاڑیوں کی خواہش مند ہیں اور گاڑی کے شوقین ہیں، تو آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر بڑے سے بڑا جائز مقصد پورا ہو، اس طرح سے پڑھ لے گا جس طرح سے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ کی ساتھ میں آخرت تو سنورے گی ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، دنیا میں آپ کی شہرت ہو جائے گی، اور عزت، دولت، سب کچھ اس صورت سے آپ پا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ الگ ہے، میں طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں، اور آپ سن لیجئے، سورہ اخلاص کا وظیفہ بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ اس پر عمل کر لینا، جو بھی جائز دعا ہوگی، جو بھی جائز مقصد ہوگا، آج آپ کا پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر و اذکار کریں، یہ نیت بنائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور جو ہم دعا مانگیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ذریعے سے، اپنے رحم و فضل و کرم سے ہمیں سب کچھ عطا فرمائے، جو ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے، جو بھی ہماری دعا ہے، تمنا ہے۔ تو آج سورہ اخلاص کون سی سورہ ہے میں بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، اس کا بھی میں وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اس کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں، وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا عمل کس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی نماز کو ادا کریں گے، بھی عشاء کی نماز کے بعد بھی، اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ رات میں 3 بجے، 2 بجے یا 4 بجے اٹھ کر، یعنی فجر کی وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ کر یہ وظیفہ کر لیں تو سونے پر سہاگا ہے، انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بڑا اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس وقت اٹھ کر اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ اب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ
اطمینان سے بیٹھ جائیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، کسی بھی جگہ پر تنہائی میں اکیلے ہو کر بیٹھ جائیں، اکیلے ہو کر بیٹھ لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک گلاس میں پانی رکھ لیجئے، اپنے ساتھ میں اپنے پاس میں ایک گلاس پانی رکھ لیں، اور اپنے پاس میں ایک گلاس پانی رکھنے کے بعد ہی بیٹھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ کو پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی وہی درود ہے جو ہر نماز میں التحیات کے بعد اللہم صلی اللہم بارک پڑھی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر کسی بھائی بہن کے یہ درود ابراہیمی یاد نہیں ہے اور یاد نہیں ہو سکی ہے، تو آپ کے جو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ کوئی قید نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد ہے تو درود ابراہیمی ہی آپ کو پڑھنی ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص آپ کو پڑھنی ہے، اس طرح سے پڑھنی ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ اسی طرح سے آپ کو پڑھنی ہے، ہر بار میں بسم اللہ کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہے سورہ اخلاص 11 مرتبہ۔ دھیان سے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، چھوٹا سا وقت ہے اور بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اور آپ کو کرنا اسی طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اسی طرح سے آپ کو ہر بار میں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر بار میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ جیسے ہی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی تھی۔ اس کے بعد اپنی سیدھے ہاتھ پر دم کریں، یعنی جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے اس کو آپ اس پر دم کریں، ہاتھ پھیلا کر دم کریں، پھونکیں۔ 3 مرتبہ پھونکنے کے بعد مٹھی کو بند کر لینا ہے، مٹھی بند کر لیں۔ مٹھی بند کرنے کے بعد آپ اس مٹھی کو بند ہی رکھیں جب تک آپ گیٹ پر نہ پہنچ جائیں، گھر کے دروازے پر نہ پہنچ جائیں۔ یعنی جب گھر کے دروازے پر جو انٹری کرنے کا مین دروازہ ہے، جو آپ گھر سے باہر ہو جاتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، اس دروازے پر آپ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں تمنا کریں: اے مولا، مجھے رزق حلال عطا فرما، یعنی حلال رزق عطا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس طرح سے آپ اپنے لیے دعا کرنا ہے اور اس کو کھول دینا ہے، یعنی مٹھی کو کھول دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ روزانہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے چند ہی دن میں آپ کا جو بھی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا آپ کا پورا ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، بڑے سے بڑے مقصد پورے ہو جاتے ہیں، بگڑی زندگی سنور جاتی ہے، اور بگڑے کام منٹوں میں بن جاتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں نے بتایا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔